مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ غوث پاک کی سیرت پر جو کتابیں لکھی گئی ان میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ امیر دعوت اسلامی، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی مولانا الیاس ستار قادری دامت برکاتہم عالیہ نے بھی ایک کتاب ہے جنات کا بادشاہ، اس کے اندر پہلا واقعہ یہ لکھا ہے کہ بغداد کا ایک شخص ایک رئیس، اس کی بچی چھت پر گئی تو اچانک غائب ہو گئی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ڈھونڈی نہیں ملی، غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ غوث پاک نے فرمایا کہ جاؤ کرخ کے ویرانے میں جاؤ، وہاں جب رات میں اندھیرا چھا جائے تو ایک دائرہ لگا کر اظہار مانگ کر بیٹھ جاؤ، تمہارے پاس جنات آئیں گے، گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں۔ ایسا ایسا ایک وقت آئے گا کہ جنات کا بادشاہ آئے گا، تم اسے اپنا مسئلہ بتانا، تمہارا مسئلہ حل کر دیں۔ وہ چلے گئے کرخ، وہاں دائرہ اظہار کھینچ کر بیٹھ گئے تو رات ہوئی، جنات آنا شروع ہو گئے، ڈرونی شکلیں، خوفناک چہرے، تو تھر تھر کانپنا شروع ہو گئے، لیکن بڑا ہمت کر کے بیٹھے رہے۔ پھر جنات کا بادشاہ آیا، سواری پر پوچھتا ہے کہ کیا بات ہے؟ تو یہ جو جانے والا شخص تھا یہ کہتا ہے کہ مجھے غوث پاک نے بھیجا، شیخ عبد القادر جیلانی نے بھیجا۔ کہتے ہیں جیسے غوث پاک کا نام سنا تو فوراً سواری سے اتر کر دائرے کے پاس آ کر دو زانو ہو کر بیٹھے جنات کا بادشاہ۔ تو اپنا مسئلہ بتایا تو اس نے جنات کو حاضر ہونے کا حکم دیا، تو جنات ایک چینی جن کو پکڑ کر لائے، تو اس نے لڑکی کو اغوا کیا۔ جنات کا بادشاہ پوچھنے لگا تم نے کیوں غوث وقت قطب رنگ کے شہر سے، بغداد سے کیسی جرأت کی کہ لڑکی کو اغوا کر؟ تو وہ کہنے لگا کہ بس میں دیکھتی فریفتہ ہو گیا، میں نے اغوا کر لیا۔ تو کہا واپس کرو، بہرحال اس کو واپس کیا، اور اسی وقت اس جو چینی جن تھا اس کی گردن کو اڑا دیا گیا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ بچی میرے حوالے کر دی گئی۔ میں نے اس جنات کے بادشاہ سے پوچھا کہ آپ حضور غوث پاک سے بڑی عقیدت رکھتے ہیں، بڑی عقیدت رکھتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کہنے لگا کہ جب یہ رب تعالیٰ کسی کو ولایت اور قطبیت غوثیت کا مقام دیتا ہے تو تمام جنات، مسلمان جنات کو بھی کمتی کر دیتا ہے، فرما بردار کر دیتا ہے۔ اور غوث پاک جب جلال کی نظر سے ہماری طرف دیکھتے ہیں تو ہم تھر تھر کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، تھر تھر کانپنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پتہ چلا کہ غوث پاک نہ صرف انسانوں کے غوث ہیں بلکہ جنات کے بھی غوث، غوث الثقل ہے، آپ کا لقب ہے، غوث الثقل ہے، جنات کے بھی بادشاہ، جنات کے بھی غوث ہیں، ولی ہیں، ان پر بھی آپ کی حکومت۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کو دیکھا جائے تو بڑا پرہیزگار متقی خاندان، والد بھی نیک، والدہ بھی نیک، نانا بھی نیک، ادھر آپ کی پھوپھی جان پاک کرامت اللہ کی ولیاں، آپ کے سارے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 10 بیٹے عطا فرمائے، ایک قول پر 10 بیٹے، اور 10 کے 10 بہت بڑے عالم اور کامل اولیاء میں سے ہوئے، اور بڑے بڑے باپ کے اولیاء نے ان بیٹوں سے اکتساب فیض کیا۔ اور مزے کی بات یہ کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے 50 سال تک شادی نہیں، اور 50 سال کے بعد جب رب کی طرف سے اجازت ملے تو آپ نے 50 سال کی عمر کے بعد شادی، پھر بھی رب تعالیٰ نے بیٹے عطا فرمائے، اور 10 بیٹے، اور بیٹے بھی وہ عطا فرمائے کہ غوث پاک کی تربیت یافتہ، غوث پاک سے علم حاصل کرنے والے بڑے فقیہ، مفتی، عالم اور اللہ کے ولی بھی۔ تو غوث پاک کا پورا خاندان دیکھیں، پر ماں باپ، نانا نانی، دادا دادی دیکھیں، ادھر پھوپھی وغیرہ دیکھیں، بیٹے دیکھیں، تو سارا خاندان اولیاء کا خاندان نظر آتا ہے۔ غوث پاک کا خاندان اولیاء کا خاندان۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا بڑا مشہور واقعہ کتابوں میں لکھا ہے۔ آپ کے والد ابو صالح، ابھی شادی نہیں ہوئی، جوانی ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی، مجاہدات کی وجہ سے
آپ سفر میں عبادت کرتے ہیں، کہیں ٹھہر جاتے ہیں، رکتے ہیں، تو ایک دفعہ سخت بھوک لگی، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں، دریا کے کنارے چل رہے ہیں تو ایک سیب تیرتا ہوا ملا، اب بھوک بھی لگی تھی اور سیب ایسے ہی مل گیا دریا کے پانی پر، اٹھا کر کھا لی۔ حضرت ابو صالح جو غوث پاک کے والد ہیں، ابھی شادی ہو کے نہیں ہوئی، سیب اٹھا کر کھا لی۔ کھانے کے بعد خیال آیا کہ یہ تو پتہ نہیں انجانے میں نے کس کا کھا لیا۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی ادائیں ہوتی کہ انجانے میں سیب کھا لیے تو خیال گزرا پتہ نہیں کس کا میں نے کھا لیا۔ پھر اس بندے کی تلاش میں آپ دریا کے کنارے، جدھر سے پانی آ رہا تھا تو چلنا شروع ہو گئے، دیکھا کہ ایک سیب کا باغ ہے، سیب پکی ہوئی سیب کی شاخیں دریا کے اوپر چکی ہوئی، سمجھ گئے کہ یہ سیب یہاں سے گرا، یہاں سے گرا۔ مالک کو تلاش کیا، اتفاق کی بات یہ ہے کہ جو سیب کے اس باغ کے مالک تھے، سیبوں کے باغ کے مالک تھے، ان کا نام حضرت عبداللہ سمیع تھا، جو زمانے کے ولی تھے، حضرت عبداللہ سمیع رحمۃ اللہ علیہ۔ تو انہوں نے جا کے اپنا مدارس کیا کہ حضور غلطی سے سیب کھا لیا ہے، یوں دریا میں تھا، بھوک بھی لگی تھی، حالت بھی اضطراری تھی اور توجہ نہیں کی، کھا لیا، اب کچھ اس کا حال بتائیں، کچھ لے لیں یا معاف کر دیں، جو بھی حال ہے اس کا۔ طریقہ کار بھی یہی ہوتا ہے، کسی کی چیز استعمال کر لیں تو یا تو معافی مانگنی ہے یا اسے دینی ہے، بھائی تمہاری چیز میں نے کھا لی، تمہاری چیز ضائع کر دی، تمہارا نقصان کر دیا۔ یہاں تو یہ ہوتا ہے کسی کی گاڑی کو ٹکر لگا دے، گاڑی کھڑی ہو تو بھاگ جاتے ہیں۔ اگر خوف خدا نمبر نوٹ کریں، بعد میں بتائیں کہ بھائی تمہاری گاڑی کو مجھ سے ٹکر لگی ہے، خراب میں نے کر دی ہے، کھڑی تھی، تو بتاؤ اس کا حال کیا کرنا ہے، کتنے پیسے مجھ سے لے لو۔ کسی کی موٹر سائیکل کو کھڑا ہوا ٹکر لگا کے چلے گئے، اب وہ آئے گا مالک، اسے پتہ چلے گا کہ میری موٹر سائیکل کا کس نے اشر کر دی ہے، کس نے میری گاڑی کو خراب کر دیا ہے، وہاں پتہ چلے گا۔ کئی چیزیں لوگوں کو لیتے ہیں، خراب کر دیتے ہیں، توجہ ہی نہیں ہوتی۔ اچھا، اب حضرت عبداللہ سمیع نے دیکھا کہ ایک نوجوان صرف ایک سیب کو معاف کرانے کے لیے اتنا سفر طے کر کے آیا۔ وہ سمجھ گئے کہ بڑا متقی نوجوان ہے، بڑا پرہیزگار ہے، خوف خدا والا۔ تو آپ کے ذہن میں کچھ اور ہی آیا، آپ نے اسے کہا کہ اے نوجوان، معافی ملے گی لیکن شرط یہ ہے کہ میری اس باغ کی 1 سال تک رکھوالی کرنی ہے، 1 سال تک۔ حالانکہ 1 سال کی اجرت میں پتہ نہیں کتنی رقم آ جائے، 1 سال اگر کسی باغ کی رکھوالی کی جائے تو 1 سال کی مزدوری کتنی زیادہ بنے گی، لیکن سیب معاف کروانا تھا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ راضی ہو کہ سال بھر رکھوالی کروں گا، مجھے معافی چاہیے، بس پورا سال رکھوالی، بڑی دیانتداری کے ساتھ، جان فشانی کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ۔ سال گزرا، پھر آئے، حضرت اب تو معافی دے دیں، اب معاف کر دیں۔ حضرت عبداللہ سمیع کہنے لگے کہ نہیں، ابھی ایک اور شرط ہے، ابھی ایک اور شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ شرط یہ ہے کہ میری بیٹی جو کہ آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھوں سے لولی ہے، پاؤں سے لکڑی ہے، زبان سے گونگی ہے، اسے شادی کرنی۔ اب کوئی اگر ہمارے جیسا ہوتا تو کہتا کہ اتنا کروا لیا، اب اس کے بعد یہ قید بامشقت، وہ بھی ساری زندگی عمر قید ہے، یعنی ایسی عورت کے ساتھ زندگی کون گزارے گا؟ لیکن معافی چاہیے تھی، آخرت کی فکر تھی، آخرت کے لیے معافی مل جائے، تو راضی ہو گئے، ٹھیک ہے، شادی ہو گئی۔ حجرہ عروسی میں داخل ہوئے تو یکدم ڈر کر باہر نکلا، کیونکہ مذکورہ والا اس لڑکی کے اندر تھے ہی نہیں۔ اندر جو خاتون بیٹھی، جو دلہن بن کے بیٹھے، وہ تو شخصیت ہی کوئی اور تھی، اس طرح کی صفات ہی نہیں تھی کہ ہاتھوں سے لکڑی، پاؤں سے لکڑی، ہاتھوں سے لولی، آنکھوں سے اندھی، کانوں سے بہری، زبان سے گونگی۔ نکل حضرت عبداللہ سمیع کے پاس گئے تو وہ سمجھ گئے، کہنے لگے کہ بیٹا یہ تمہاری بہو، تمہاری دلہن، یہ تمہاری بیوی ہے، تمہاری دلہن ہے۔ میں نے جو کہا تھا کہ زبان سے گونگی، وجہ یہ ہے کہ کبھی کسی کی برائی نہیں کی، زبان سے گناہ نہیں کیا،
ہاتھوں سے جو نہیں کہا تھا وجہ یہ ہے کبھی ہاتھ گناہ کی طرف بڑھائے نہیں ہے، پاؤں سے پکڑی ہے، اس وجہ سے کہا تھا کبھی پاؤں گناہ کی طرف بڑھے نہیں ہے۔ میں نے جو کہا تھا کہ آنکھوں سے اندھی ہے، کبھی اس نے کوئی گناہ والی بات دیکھی نہیں ہے۔ میں نے کہا کانوں سے بہری ہے، وجہ یہ ہے کہ کبھی اس کے کانوں نے کبھی کوئی برائی سنی نہیں۔ یہ تھے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ کی صفات، حضرت فاطمہ ام الخیر غوث پاک کی والدہ، ان کی شادی حضرت ابو صالح سے ہو جاتی ہے، اور جب باپ ایسا نیک و متقی پرہیزگار کہ ایک سیب کی معافی کے لیے اتنا سفر کرتا ہے، پورا سال باپ کی رکھوالی کرتا ہے، اور بظاہر اپنے تئیں اپنے ذوق میں ایسی لڑکی سے شادی کرتا ہے کہ جو بالکل معذور لڑکی، معافی کرانے کے لیے وہ متقی باپ ہے، اور ماں ایسی متقیہ ہے، ماں ایسی متقیہ ہے کہ ماں کا جو باپ ہے، یہ غوث پاک کے نانا وہ گواہی دے رہے ہیں کہ میری بیٹی ایسی ہے کہ کبھی گناہ کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائے، پاؤں نہیں بڑھائے، کبھی گناہ کی بات سنی نہیں، گناہ کی بات بولی نہیں، گناہ کی بات دیکھی نہیں۔ والدہ ایسی نیک ہے اور والد ایسے پرہیزگار ہے، جب والدین ایسے نیک اور متقی عبادت گزار ہو تو پھر بیٹا بھی غوث پاک جیسا پیدا ہو۔